السلام علیکم. اراؤنڈ دی فیکٹ میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں عرفان. منڈے والے دن امریکن سینٹ میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے. اس بل پر 22 امریکن سینیٹرز جو ہیں ان کی طرف سے یہ بل پیش کیا گیا ہے. یہ بل کیا ہے؟ اس بل میں بات کی گئی ہے طالبان کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے، پاکستان کے رول کے حوالے سے کہ پاکستان کا ان 20 سالوں میں کیا رول رہا، پاکستان کا اس سارے سلسلے میں کیا رول رہا اور اس کے اوپر کیا کیا ایکشنز لیے جائیں گے. اس بل کے مندرجات جو ہیں اس کو میں خلاصتاً بیان کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بل کے نتیجے میں پاکستان پر کیا مشکلات آ سکتی ہیں، افغانستان میں جو طالبان ہیں جو آلریڈی ایک جنگ کے نتیجے میں پسے ہوئے ہیں ان پر مزید کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور مزید ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس بل پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل پیش کیوں کیا گیا، اس بل کے پیش کرنے کا مقصد کیا. واقعی طالبان افغانستان پر پابندیاں عائد کرنا ہے، پاکستان پر پابندیاں عائد کرنا ہے، یا اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں. 2001 میں جب افغانستان پر حملہ کیا گیا تو تب صرف 7 دن میں 98 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے منظوری دے دی. انہوں نے کہا کہ افغانستان پر حملہ ہونا چاہیے. بیسیکلی کیا تھا یہ بات بڑی سمجھ نہیں کیا. یہ بات آپ سمجھ لی تو آپ کو اس ساری جنگ کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری جنگ بیسیکلی ہوئی کیوں. نمبر 1، جیسے پوری دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں کے ڈیفرنٹ کاروبار ہیں، جیسے سعودی عرب تیل بیچتا ہے، جیسے اور جو چائنا ہے وہ ٹیکنالوجی بیچتا ہے، ایسے ہی سارے ملک ہیں. تو امریکہ جو ہے یہ بیسیکلی اسلحہ بیچتا ہے. یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو فیکٹ کے ساتھ بتانے لگا ہوں. صرف 2 یا 3 فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ان فیکٹس کی بیس پہ. ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے SIPRI، SIPRI. یہ مخفف ہے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اس کو شارٹ میں یا ایبریویشن کے طور پر SIPRI یعنی SIPRI کہتے ہیں. یہ SIPRI جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا کی 100 اسلحہ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں ان میں امریکہ کا جو شیئر ہے وہ 60% ہے. ان میں جو 44 کمپنیز ہیں، 44 کمپنیاں جو ہیں وہ امریکن ہیں. اب ٹاپ 10 کی بات کرتے ہیں. جو ٹاپ 10 کنٹریبیوٹنگ ہیں، جو ٹاپ 10 اسلحہ بنانے والی کمپنیز ہیں ان میں سے 7 کمپنیز امریکن ہیں. اور ان میں سے بھی اگر مزید کہا جائے تو ٹاپ 5 صرف اور صرف امریکن کمپنیز ہیں. یہ ٹاپ 10 کمپنیز جو ہیں، یہ 7 کمپنیز ہیں، یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ میں تقریباً $260 بلین کا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں امریکن اکانومی میں. تو یہ امریکہ کیسے چاہے گا کہ یہ جنگ بندی ہو؟ یہ افغانستان میں، ایران میں، ادھر ادھر جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، افغانستان میں بڑی وار لڑی گئی، تو یہ سارے کا سارا اسلحہ بیچنے کی ایک ساری گیم تھی. اسلحہ کس کو بیچا گیا؟ یہ بڑی زبردست سٹوری ہے کہ اسلحہ بیچا گیا. یہ جو کمپنیز ہیں، جو 5 اور 10 کمپنیز ہیں، یہ جو 44 امریکن کمپنیز ہیں، یہ بیسیکلی اسلحہ بیچتی کس کو ہیں؟ یہ اسلحہ بناتی ہیں، اس کے بعد یہ اسلحہ بیچتی ہیں اپنی ہی گورنمنٹ کو. پیسہ کس کی جیب سے جا رہا ہے؟ امریکن جو عام شہری ہیں ان کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں اور اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، اور ایک وار کے نام پر یہ سارا پیسہ جو ہے یہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی ہی جیبیں بھرتے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ جو ٹاپ 5 کمپنیز ہیں ان میں ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ریٹائرڈ امریکن جنرلز ہیں، جو کہ جن کے کہنے میں یہ سارے سینیٹرز ہیں. یہ سینیٹرز آپ یوں سمجھیں کہ ان کے مورے ہیں. یہ سینیٹرز کو جہاں پہ چاہیں یہ اپوائنٹ کرتے ہیں. ان سینیٹرز کی مدد سے یہ بل پاس کرواتے ہیں. ان سینیٹرز کی مدد سے یہ ساری کی ساری گیمیں کرتے ہیں جو پوری دنیا میں اسلحہ بیچنے کی بیسیکلی گیم ہے. یہ ساری گیم ہے جو کہ ابھی تک ہو رہی ہے. یہ سینیٹرز جو ہیں یہ ان کا بڑا گھناؤنا کردار ہے. اب دوسری اس کی وجہ دیکھیں. دوسری اس کی وجہ یہ ہے، جیسے یہ بلیم لگایا گیا، جیسے الزام لگایا گیا کہ اشرف غنی اور حمداللہ محب تھے، وہ ان دونوں کے جب ان کو ہاٹ واٹرز جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں تو انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا پاکستان پر کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان سارا کچھ کروا رہا ہے. پاکستان میں اتنے ٹروپس جو ہیں یہ افغانستان بھیجے ہیں، پاکستان نے اتنی فوجی مدد کی ہے، پاکستان نے ڈرونز بھیجے ہیں، پاکستان نے جیٹس بھیجے ہیں. یہ سارے کا سارا یہ سارے کے الزامات انہوں نے تب لگائے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی کوئی راہ فرار نہیں ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے تو انہوں نے یہ والا کام کرنا شروع کر دیا. یہ جو سینیٹرز ہیں، کچھ دن پہلے جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھے اور بھی جو سرکاری افیشل جو اس فیصلے میں ملوث تھے، امریکہ کے اس فیصلے میں کہ افغانستان سے وڈرال ہونا چاہیے، اس میں سارے ملوث تھے. ان کو سینیٹرز نے یوں سمجھیں کہ ان کی دھنائی کر کے رکھ دی.
ان کو سینٹ میں ان سے اتنے سخت سوالات پوچھے گئے اور ان پہ غدار ہونے کا الزام تک لگایا گیا. تو یہ بیسیکلی سارے کی ساری اپنے سر سے کچھ جو ان کی ناکامیاں ہیں وہ اتار کے ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کے گلے میں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. جبکہ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان صرف اور صرف امن میں آپ کا مددگار ہے. پاکستان کسی ملک کے خلاف جنگ میں آپ کا مددگار ہرگز نہیں ہے. یہ پاکستان کا بیانیہ ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کا, پاکستان کی افواج کا, ایچ اینڈ ایوری پرسن کا یہ بیانیہ ہے. لیکن امریکن جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, لیکن یہ ان کی اب یہ کوشش بالکل کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے. یہ جو ہی امریکہ نے یہ جو سینٹ میں بل پیش ہوا, جب یہ بل پیش ہوا تو پاکستان میں بڑے انتہائی گھٹیا قسم کی جو صحافت کرتے ہیں وہ لوگ سامنے آ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ آپ اس کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے آپ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ سارا دیکھیں یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان کو. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان میں ایک نام جو ہے وہ سلیم صافی کا ہے. ابھی بل پیش ہوا ہے, ابھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ بل پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ایک الگ اور بات کی بات ہے, لیکن ان صحافیوں نے پاکستان کے خلاف بولنا بھی شروع کر دیا. بیسیکلی دے نیڈ سم سٹف. ان کو صرف کچھ نہ کچھ نیوز سٹف چاہیے جس کو وہ اپنے طریقے سے توڑ موڑ کر آگے پیش کریں, آپ کے سامنے رکھیں. اب آتے ہیں اس بل کے مندرجات پر کہ اس بل میں کیا کیا باتیں کی گئی. اس بل میں سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ طالبان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, طالبان کے اوپر مزید سینکشنز لگائی جائیں کیونکہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس بات کو پرکھا جائے, اس بات کو جانا جائے کہ ان 20 سالوں میں 2001 سے لے کے 2020 تک کس نے طالبان کو سپورٹ کیا, کس نے ان کو میڈیکل ایکوپمنٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے, کس نے ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی, کس نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی, اور یہ ساری باتیں ان کو کون کون مدد کرتا رہا. اس میں اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز اور گورنمنٹ آف پاکستان کا باقاعدہ سے نام لکھا ہوا ہے اس بل میں. اس کے علاوہ اس میں کہا گیا کہ جو کابل میں یکدم ان کی جو ساری فتح تھی اس کے پیچھے کون تھا, یہ سارا سراغ لگایا جائے کہ یکدم ان کی فتح کے پیچھے کون تھا. تیسرے نمبر پر کہ افغانستان کی جو فوج تھی, جو افغانستان آرمی تھی, جو ان کی جو کہ امریکہ نے تیار کی ہوئی تھی, اس کو گرانے میں, اس کے بھاگنے میں کس کا کردار رہا ہے. اب یہاں پہ ایک اور کرپشن کی بڑی زبردست سٹوری ہے. اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے ویڈیو ختم کروں گا. لیکن ایک کرپشن کا یہ تازہ ترین ثبوت, یہ موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو لہٰذا بات میں کروں گا, اور وہ یہ کہ جو افغانستان کی آرمی آپ نے تیار کی تھی, بیسیکلی آرمی تیار کی کیسے کی جاتی ہے. آرمی تیار کی جاتی ہے, آرمی کے کسی بھی فوجی کے ہاتھ میں بندوق پکڑانے سے پہلے اس کو یہاں سے تیار کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے, مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے. مینٹلی پریپیئر کیے بغیر آپ اسے توپ بھی پکڑا دیں گے نا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن یہ جو امریکہ کے جو تیار کردہ فوجی تھے, جو افغانستان آرمی تھی, اس نے 10 دن بھی نہیں نکالے, 1 ہفتہ بڑی مشکل سے نکالا اور وہ فرار ہوگی. کیوں فرار ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ امریکن آرمی کو تیار نہیں کر سکتے, ٹرین نہیں کر سکتے, برین واش نہیں کر سکتے, دے آر دی سپر پاور. لیکن ہوا کیا, انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے اس آرمی کے اوپر پیسہ لگایا نہیں ہے. دکھایا ضرور کہ ہم نے آرمی کو تیار کیا ہے, دکھایا ضرور کہ ہم نے آرمی کو اتنا پیسہ لگا دیا, ان کی وردیوں پہ اتنا پیسہ لگا دیا, ان کو ایکوپمنٹ کرنے میں اتنا پیسہ لگا دیا. لیکن ہوا کیا, ساری کی ساری کرپشن کی گئی, سارے کا سارا پیسہ امریکن جنرلز کھاتے رہے. یہ سارا کچھ ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو سقوط کابل ہوا, سقوط کابل کے اوپر انہوں نے کہتے ہیں کہ سقوط کابل جو ہے, یہ کابل طالبان کے ہاتھوں میں گیا ہے, اتنی جلدی سے تیزی سے گیا ہے, اس کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں کہ اس میں کس کا ہاتھ تھا. وادی پنجشیر میں یہ جو افغانستان میں طالبان نے قبضہ کیا ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کس نے اتنی جلدی وادی پنجشیر میں فتح دلائی. ان ساری چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے. 180 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 180 ڈیز میں آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. دین آپ نے ہر سال اس کی رپورٹ پیش کرنی ہے کہ طالبان کا ابھی کیا سٹیٹس ہے. یہ سارا کچھ اس بل کے اندر اس کے مندرجات ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز کہی گئی کہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا, اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان کو USA تسلیم نہ کرے.
طالبان کا کوئی نمائندہ یو ایس اے میں طالبان کا سفیر بن کر نہ آئے، نہ ہی ان کو ریکگنائز کیا جائے۔ یہ سارے کا سارا ہے اس بل کے مندرجات۔ لیکن چونکہ امریکہ جو ہے یہ خود ہی منصف ہے، خود ہی جج ہے اور خود ہی سارا کچھ کر رہا ہے، مقدمہ بھی خود ہی پیش کر رہا ہے، اس میں کسی اور کو انوالو نہیں کیا گیا۔ لیکن پاکستانی عوام، افغانی عوام امریکہ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا، پورے خطے کا امن آپ نے تباہ کیا، بے شمار افغانی، بے شمار پاکستانی، لاکھوں کی تعداد ہے، یہ لاکھوں کی تعداد ہے، ان سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا۔ کیوں آیا؟ کیونکہ امریکہ بہادر جو ہے اس نے یہاں پہ اس علاقے میں آ کے جنگ چھیڑ دی، شروع کر دی جنگ، تو اس کے نتیجے میں اس پورے خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہوا، متاثر ہوا۔ تو ان کے جواب بھی امریکہ کو دینے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ سویلینز جو ہیں، طالبان کو آپ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سو کارڈ ایک جنگ شروع کی ہوئی ان کے ساتھ، لیکن آپ نے سویلینز کو مارا، سویلینز کی جانوں کی جو جواب ہے وہ کون دے گا کہ سویلینز کو آپ نے کیوں مارا؟ بے شمار اور سوالات ہیں اور جن کے جواب امریکہ کو دینے چاہیے۔ یہ تھے کچھ اس حوالے سے، اس بل کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عرفان کو اجازت، خدا حافظ۔